عباسی دور کی ایک مضبوط ڈائنیسٹی شمار کی جاتی ہے۔ طاہری ڈائنیسٹی، صفاری ڈائنیسٹی، یہ دونوں ابتدائی ڈائنیسٹی ہیں، لیکن بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی جتنی مضبوط سامانید تھی۔ نہ صرف یہ کہ سامانید ڈائنیسٹی مضبوط تھی، اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر بھی کام ہوا، خاص طور سے پرشین لینگویج کا ریوائول ایک طرح سے سامانید ڈائنیسٹی میں شمار کیا جاتا ہے۔ سامانید ڈائنیسٹی سے پہلے جو عرب حکومت تھی، چاہے وہ امید ہو چاہے وہ عباسید ہو، ان کے دور میں عربک کو پروموٹ کیا گیا، عربک آفیشیل لینگویج رہی، تمام انٹلیکچوئلس جو ہوتے تھے وہ عربک سیکھتے تھے، عربک میں اپنے کام کرتے تھے، جو بھی کتاب لکھتے تھے سب وہ لوگ عربک میں کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کی جو ٹرینڈنگ لینگویج تھی، جو جاب کے پوائنٹ آف ویو سے جو اہم لینگویج تھی، وہ کون سی تھی؟ عربک تھی۔ جیسے آج کے زمانے میں کسی کو جاب چاہیے ہو، ایک منٹ آ رہا ہوں میں، ایک منٹ کی میں کہہ رہا تھا کہ آج کے زمانے میں جیسے اگر کسی کو جاب چاہیے ہو تو انگلش کمپلسری ہے، جس کو انگلش آتی ہوگی اس کے لیے جاب کے آپشن بہت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کل کیا ہے، ٹرینڈنگ لینگویج میں یوروپین لینگویج بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے، جس میں اچھی جاب ملتی ہے، جیسے اسپینش لینگویج ہو گئی، پرتگیز ہو گئی، جاپانیز ہو گئی، رشین ہو گئی، اور خاص طور سے چائنیز لینگویج، یہ آگے آنے والے وقت میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگی۔ اسی وجہ سے آج کل یورپ میں بھی جو بڑی فیملی ہے، بزنس مین فیملی ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کو چائنیز لینگویج سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آنے والے وقت میں چائنیز کا کیا ہوگا، دبدبا ہوگا، اور چائنیز لینگویج جو جانے گا اس کے لیے جاب وغیرہ بہت زیادہ ہوگی۔ اور اس وقت بھی ابھی اگر آپ چائنیز سیکھ لیں 2 سال 3 سال کے اندر، تو جاب کے لیے آپ کے پاس بہت اپارچونیٹی ہے، بڑے پیکج ہیں اس کے اس وقت۔ تو اسی طرح اس وقت عربک کی ایک طرح سے ڈیمانڈ تھی، ہر کوئی عربک سیکھنا چاہتا تھا۔ عربک میں جو خلیفہ ہوتے تھے، جو حکمراں ہوتے تھے، وہ جاب آفر کرتے تھے ٹرانسلیشن کی اور دوسری طریقے کی، تو عام طور سے جو کام ہو رہے تھے وہ عربی میں ہو رہے تھے۔ لیکن جب سامانید حکومت وجود میں آئی اور اس کے دور میں جو انٹلیکچوئلس ابھرے، ایمرج ہوئے، انہوں نے فارسی پر زور دیا، پرشین پر زور دیا، اور پرشین لینگویج میں انہوں نے کام کیا، ٹھیک۔ تو یہ ڈائنیسٹی قائم ہوئی 874 میں، اور 999 تک یہ حکومت رہی، اور اس کا جو پورا دائرہ رہا، اس کی جو پوری باؤنڈریز رہی، وہ آپ دیکھیے جو یلو کلر میں، یہ جو اوپر والا ہے پنک کلر میں ہلکا سا، یہ کیا ہے؟ اس کا ابتدائی وہ رہا ایک طرح سے ایمرج ہونے کا جو پلیس تھا، یہاں سے یہ ایمرج ہوئی، اور پھر ایمرج ہوتے ہوتے اس میں سفاریوں کو کیا ہے ختم کر کے پورا جو علاقہ سفاریوں کا تھا، اس پر بھی کیا ہے سامانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو ایک طرح سے یہ جو سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا ہے نا، ماورا النہر جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں حکومت قائم ہوئی، اور یہاں سے پھر وہ جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے جو سفارت تھی اس کو ختم کیا، اور باقاعدہ ان کا ہولڈ کہاں ہو گیا؟ عباسیوں پر بھی ان کا ہولڈ ہو گیا، اور اس میں کافی حکمراں گزرے۔ پہلے حکمراں نصر ابن احمد ہیں، جس کو نصر فرسٹ کہتے ہیں یا نصر ابن احمد، اور لاسٹ کون ہے؟ عبد الملک سیکنڈ ابن نوح۔ تو اس میں کیا ہے، ایک نام کے کئی ایک ہوتے ہیں، جیسے نصر نام کے 2 ہوں گے 3 ہوں گے، نوح نام کے 2 3 ہوں گے، عبد الملک نام کے بھی 2 3 ہوں گے۔ تو اس والے میں جو ہے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے اگر کرونالوجی پوچھ لی جاتی ہے، تو اس کی کرونالوجی یاد رکھنے کی ان کے جو حکمراں کا نام ہے، ان کی پوزیشن کے ساتھ جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نصر فرسٹ کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، نوح فرسٹ کا کیا ہے، عبد الملک فرسٹ کا کیا ہے، پھر سیکنڈ کا کیا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک۔ سامانک ڈائنیسٹی جو ہے یہ ٹرانس آکشیانہ میں قائم ہوئی، ماورا النہر میں، سینٹرل ایشیا میں، اور پھر یہ اپنی باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرتی ہوئی ایران تک پہنچ گئی۔ اور یہ لوگ جو جانشین تھے یا جو نسلاً ان کا تعلق تھا، وہ سامان خداد، یہ ایک شخص تھے، بلخ کے ایک سردار تھے، ٹھیک، بلخ کے ایک سردار تھے سامان خداد، یہ زوروسٹر تھے، یعنی زرتشت تھے مذہبی اعتبار سے، ان کی نسل سے یہ لوگ تھے سامانی لوگ، ٹھیک۔
اسی وجہ سے اس ڈائنیسٹی کا نام سامانیڈ ڈائنیسٹی پڑا، حالانکہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ نصر ابن احمد ہیں، تو نصری ڈائنیسٹی نہیں پڑا بلکہ سامانیڈ ڈائنیسٹی پڑا، اس لیے کہ اس کے فاؤنڈر کون ہیں؟ سامان خدار، اور فاؤنڈر نہیں سوری، ان کے جو ایک طرح سے بڑے اجداد میں سے جو ہے وہ کون ہے؟ سامان خدار، یہ جو ایک بلخ کے سردار تھے جو زرتشت تھے۔ تو اس میں کئی چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ سامان خدار یہ کس کے نام پر یا سامانی ڈائنیسٹی کا جو نام ہے وہ کس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، دوسرے یہ کہ سامان خدار یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بلخ کے رہنے والے تھے، اور یہ مذہبی اعتبار سے کیا تھے؟ پوچھ سکتے ہیں مسلم ہے نا، کرسچن، یہودی یا زورسٹر، ہندو ہے نا، بدھسٹ، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، ایک ہی لائن میں دیکھیے، 2 لائن میں 5-6 کوشچن بن جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ذہن میں ہر چیز ہونی چاہیے۔ اور اس ڈائنیسٹی کے جو فاؤنڈر ہے وہ نصر ابن احمد، جن کا ٹائم پیریڈ ہے 874 سے 892، اور یہ سامان خدار کے کیا ہے؟ پوتے ہیں، گرانڈ سن ہیں۔ اس میں اس کا جو ایک طرح سے بریف ہے، شروع کا انٹروڈکشن ہے شروع کا سامانی ڈائنیسٹی کا، وہ میں یہاں پر لیو کر دے رہا ہوں، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ لوگ جو پچھلے بیچ کی سامانی ڈائنیسٹی والی کلاس ہے اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو جو انٹروڈکشن ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا پورا، کہ سامان خدار یا جو نصر ابن احمد ہے وہ کیسے حکمراں بنے، کیسے پاور میں آئے، ان کے والد کون تھے، کب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ سب چیزیں آپ کو اس میں مل جائے گی، ٹھیک۔ اور نسلی اعتبار سے یہ لوگ کیا ہے؟ پرشین ہے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ساسانی ڈائنیسٹی کے ایک کمانڈر تھے، بہرام چوبے۔ بہرام چوبے یہ ایران میں جو پھر اسلامک عربیہ سے ایک ڈائنیسٹی چلی آ رہی تھی، حکومت چلی آ رہی تھی، ساسانی ڈائنیسٹی، ٹھیک، تو اس ڈائنیسٹی کے ایک بڑے کمانڈر تھے بہرام چوبے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہی کے نسل سے ہیں، اس وجہ سے ان کو پرشین مانا جاتا ہے، ایتھنکلی یہ لوگ کیا ہے؟ پرشین ہے، حالانکہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ترکستان سے آئے ہیں، ٹرانس آکشیانہ یعنی ماورا النہر سے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہے؟ ترک نہیں، ترکی نہیں ہے، یعنی ترک نہیں ہے بلکہ پرشین ہے نسلی اعتبار سے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اس ڈائنیسٹی کو قائم کرنے والے اصل تو نصر ہیں، جنہوں نے حکومت قائم کی، جنہوں نے پاور کو کیا ہے؟ گین کیا، پھر انہوں نے جب کچھ علاقے فتح کیے تو اپنے بھائی اسماعیل کو کیا ہے؟ کچھ حصہ دے دیا کہ تم جا کے وہاں پہ کیا ہے؟ ایک طرح سے حکومت کرو، میری طرف سے گورنر رہو، لیکن بعد میں اسماعیل کیا ہے؟ انہوں نے پاور گین کی، اور اسماعیل بہت ذہین، بہت بہادر، بہت عقل مند تھے، تو انہوں نے کیا ہے؟ خود جو ہے پاور بڑھائی اور خود بہت سے علاقوں کو فتح کیا، لیکن اپنے بھائی کے نام پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حکومت کو چلاتے تھے، لیکن بعد میں چل کے کچھ آپس میں اختلاف ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، جس جنگ میں کیا ہے؟ نصر کو شکست ہو گئی، لیکن اسماعیل نے کیا ہے؟ اپنے بھائی کو قید نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اپنا اپنا علاقہ الگ کر لیا، اسماعیل الگ حکومت کرنے لگے اور نصر الگ کرنے لگے۔ پھر جب نصر کا انتقال ہو گیا تو اسماعیل نے کیا ہے؟ پورے علاقے کو اپنی حکومت میں لے لیا، اپنے ماتحت لے لیا، اور ایک طریقے سے اسماعیل کیا ہے؟ یہ ایک بڑے حکمراں ثابت ہوئے سامانک ڈائنیسٹی کے۔ تو اسماعیل جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ 892 سے 907 تک ہے، ایک طرح سے جو ریئل پاور تھی وہ اسماعیل کے ذریعے تھی۔ اب اسماعیل نے کیا ہے؟ 900 میں خراسان جو صفاریوں کے قبضے میں تھا اس کو کیا ہے؟ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس طریقے سے اپنی حکومت کو بڑھانا شروع کیا۔ اسی طرح جو سامانی ڈائنیسٹی کے ایک رولر تھے نصر سیکنڈ ابن احمد، نصر سیکنڈ ابن احمد، یہ بھی بہت اچھے حکمراں مانے جاتے ہیں، سامانی ڈائنیسٹی کے مضبوط حکمراں مانے جاتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے؟ حکومت کو بہت زیادہ توسیع دی، بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا، جیسے انہوں نے اپنی حکومت کو جو ہے سجستان، کرمان، جرجان، رے، تبرستان ہے نا، اور ماورا النہر، ٹوساکشیانہ اور خراسان، یہ سب علاقے کیا ہے؟ نصر ابن احمد کے دور میں سامانی ڈائنیسٹی کا حصہ بن گئے، ٹھیک۔ تو دیکھیے کتنے بڑے علاقے میں انہوں نے حکومت کی، کہاں سے شروعات کی اور پھر کہاں سے کہاں تک ان کا پورا دائرہ اور پوری ان کی باؤنڈریز پھیل گئی۔
یہ لوگ کیا ہے عباسی حکومت کے ماتحت خود کو رکھتے تھے، یعنی عباسی حکومت کو خلیفہ مانتے تھے، ان کا جو ہے اتھارٹی مانتے تھے، اور یہ لوگ اپنے علاقے میں ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ تھے، آزاد تھے۔ ویسے تو یہ لوگ ماتحت تھے عباسیوں کے، لیکن اپنے علاقے میں اپنے ریجن میں یہ لوگ ایک طرح سے آزاد حکمراں تھے، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے مضبوط حکمراں تھے، تو عباسی ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، ان سے جو پنگا نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور اپنے علاقے کے علاوہ عباسیوں کی طرف سے یہ لوگ کیا ہے امیر یا گورنر یا عامل کہلاتے تھے، یعنی عباسی جو ان کو ایک پوزیشن دیتے تھے یا جو ان کو ٹائٹل دیتے تھے، وہ کون سا ٹائٹل دیتے تھے؟ امیر ہونے کا، یعنی گورنر، عامل یعنی ٹیکس کلیکٹر، ہے نا؟ تو ان کی طرف سے ان کو یہ جو ہے ٹائٹل دیا جاتا تھا، لیکن اپنے علاقے میں خود آزاد ہوتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ ترکستان کی طرف مسلمانوں کا قدم کیا ہے، ایک طرح سے حضرت عمر کے زمانے سے ہی شروع ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کئی ریڈ ہوئی، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں کیا ہے ریڈ ہوئی، اور بعد میں چل کے قتیبہ بن مسلم، جن کو حجاج بن یوسف نے سنٹرل ایشیا بھیجا تھا، انہوں نے کیا پورا چائنا تک کیا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ لیکن وہ علاقے کیا ہوتے تھے، جب وہاں سے گورنر مسلمان جو گورنر ہوتا تھا وہ واپس آتا تھا، تو یہ لوگ دوبارہ کیا ہے بغاوت کرتے تھے، ریوولٹ کرتے تھے، اور وہ علاقے پھر سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے تھے، مسلمانوں سے چھوٹ جاتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں یعنی سامانڈ ڈائنیسٹی کے دور میں یہ علاقہ کیا ہے مکمل طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور سامانیوں کا جو کیپٹل تھا وہ تھا بخارا، ٹھیک؟ اور اس دور کی جو دو اہم سٹی مانی جاتی ہے بخارا اور سمرقند، کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بخارا اور سمرقند میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا بڑے پیمانے پہ ہوا، اتنے زیادہ وہاں پہ اسکالرس اور علماء تھے کہ بغداد بھی کیا ہے پیچھے رہ گیا، یعنی یہاں پر جو علم و فن کے کام ہوئے اس کے سامنے بغداد بھی کیا ہے پھیکا پڑ گیا۔ سوری، خیر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری وہ بھی کیا اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ترکستان کے رہنے والے، وہ کوئی عرب نہیں تھے بلکہ بخارا اور سمرقند کے سائڈ کے رہنے والے تھے، اور آج بھی ان کا جو شرائن ہے، جو ان کا مقبرہ ہے، وہ وہیں پر موجود ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں جو کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کا مقام و مرتبہ ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری، ہے نا؟ بخاری یہ اس ایک طرح سے جنرل نام ہے، اس کا ریئل نام کیا ہے بہت لمبا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر کر کے پورا نام ہے، تو اس نام کو بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں۔ خیر، تو اس دور میں کیا ہے بڑے بڑے علماء اسکالر پیدا ہوئے، خاص طور سے پرشین اسکالر کیا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا فردوسی کا۔ فردوسی کا جو آغاز ہوا ہے وہ سامانید دربار میں ہوا ہے، سامانید دربار میں اس نے اپنی ابتدائی جو رائٹنگ تھی وہ شروع کی، اور بعد میں پھر غزنوی دربار سے وہ جڑ گیا، جب جب سامانید کا خاتمہ ہوا اور غزنوی حکومت میں آئے تو اس نے کیا ہے غزنوی دربار کا سہارا لیا اور پھر وہاں چلا گیا، لیکن وہاں پر بھی جب اس کو خاطر خواہ جو ہے بھاؤ نہیں ملا، اس کو جو ہے انعام نہیں ملا، تو پھر اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ابو صالح ابو صالح منصور ابن اسحاق، یہ سامانید پرنس ہے، سجستان کا رہنے والا، اس سجستان میں تھا۔ تو رازی نے ایک کتاب لکھی تھی، امام رازی جو ہے، المنصوری، کتاب کا نام تھا المنصوری۔ تو وہ کتاب ایک طرح سے امام راضی نے اسی کو کیا ہے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، یعنی امام راضی اتنے بڑے اسکالر تھے، اور وہ کیا ہے کسی رولر کے یا پرنس کے نام اپنی کتاب ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رولر یا وہ حکومت جو ہے علماء اسکالر کی قدر کر رہی ہے، ان کی سرپرستی کر رہی ہے، پیٹرونیج کر رہی ہے، ورنہ کوئی بھی عالم کوئی بھی اسکالر کیا ہے اپنی کتاب کا ٹائٹل جو ہے جلدی کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے امام راضی جن کو دنیا کیا ہے ایکسیپٹ کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے، وہ کیا ہے اپنی کتاب ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کس کو؟ ایک پرنس کو، اور پورا نام اس کو کیا دے رہے ہیں؟ المنصوری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت علماء اسکالر کے لیے بڑی قدرداں تھی۔ تو امام راضی ایک طرح سے اسی دور کے ہیں، اور
اپنی کتاب المنصوری جو ہے کس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے؟ ابو صالح منصور ابن اسحاق، اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ سجستان کا. ٹھیک. اسی طرح نوح سیکنڈ، جس کا زمانہ 976 سے 997 تک ہے، اس کے دور میں ایک اسلامک اسکالر، بڑے اسلامک اسکالر ابن سینا رہے ہیں اس کے دور کے. اور ابن سینا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نوح سیکنڈ جو تھا وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، اس کا شاید پیٹ خراب ہوا تھا یا کیا ہو گیا تھا، اور جتنے بھی وہاں کے ڈاکٹر تھے، فزیشین تھے، جو بھی اس وقت کے بڑے بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، سب نے کیا علاج کیا؟ سب نے ہاتھ اٹھا دی کہ یہ لا علاج بیماری اب نوح سیکنڈ جو یابانی جو رولر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بچ نہیں پائے گا، وہ بیماری میں ختم ہو جائے گا. اسی دوران کسی کو پتا چلا کہ ابن سینا کیا ہے، ایک نوجوان ینگ اسکالر ہے، اور وہ اچھا جو ہے ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے. تو کسی نے کہا کہ اس کو بھی کیا ہے بلایا جائے، اس کو بھی آزمایا جائے. اس کو بلایا گیا دربار میں. اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کچھ دوا پرسکرائب کی، اور وہ کچھ جب دوا کھائی تو وہ کیا ہے، نوح سیکنڈ جو ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کیا ہے خوشی میں، یعنی ابن سینا سے خوش ہو کے اس نے اس کی ایک رائل لائبریری تھی جہاں پر بڑی قیمتی قیمتی کتابیں تھیں، جو کتابیں نایاب تھی، جو دوسری بار نہیں ملتی تھی، اور ابن سینا چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مجھے ایکسیس مل جائے. جب وہ بادشاہ خوش ہوئے، اس نے پوچھا بتاؤ تم کو کیا چاہیے، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا. تو ابن سینا نے کیا ہے صرف ایکسیس مانگا کہ مجھے اس لائبریری کی ایکسیس چاہیے، رائل لائبریری. اگر آج ہم سے کوئی کہہ دے، اگر پردھان منتری ہم سے کہہ دے کسی بات پہ خوش ہو کے آپ کو کیا چاہیے، تو ہم لوگ کیا فوراً ایک فلیٹ لے لیتے ہیں اور کوئی اچھی جاب کہہ دیں اور کچھ اس طرح کا فیوچر پلان کر لیں. اس وقت کے لوگ تھے جن کو علم سے اتنا شغف تھا، اتنا شوق تھا، کہ انہوں نے پیسہ، زمین جائیداد، اس طرح کی چیزیں نہ مانگ کر کے صرف کیا مانگا کہ مجھے صرف ایکسیس چاہیے کتابوں کا. تو اس کو ایکسیس ملا ابن سینا کو. اور کہا جاتا ہے ابن سینا نے اسی لائبریری میں فارابی کی کتاب تھی، اس کو پڑھا. فارابی کی کوئی کتاب تھی، کوئی چیز جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کئی مرتبہ وہاں بیٹھ کے دنوں رات وہ جو ہے وہیں بیٹھا رہتا تھا، وہیں پڑھتا تھا. وہیں پر اس کو کیا وہ چیزیں سمجھ میں آئی. اور پھر جب اس کو چیزیں سمجھ میں آ گئی تو شاید اسی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا خوش ہوا یہ کہ مجھے جو چیز اتنے سالوں سے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آ گئی. تو اس نے کیا باقاعدہ دعوت کی تھی اس پر کہ مجھے جو ہے یہ چیز سالو ہو گئی جو میرے ذہن میں کنفیوژن تھا. آج کے لوگ کبھی ایسا کریں گے؟ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، وہ لوگ تو خوشی میں کچھ پارٹی رکھ دیتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہوا ہے، عالم ہوا ہے، اس پہ کیا ہے پارٹی کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اور جلدی اس طرح کا نہیں کرتا کہ میرے بچہ کیا ہے پڑھ لیا ہے، ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے. لیکن اس وقت کے لوگ اگر ایک چیز سمجھ میں آ جا رہی ہے تو صرف اس پر کیا ہے وہ لوگ پارٹی رکھ دے رہے ہیں اور دعوت کر دے رہے ہیں. شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ابن سینا کے بارے میں ہی کہیں پڑھا تھا. تو یہ ابن سینا تھے. اور پھر اسی لائبریری میں وہ پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو جیلسی ہو گئی، حسد ہو گئی، اور لوگوں نے کیا ہے اس لائبریری میں آگ لگوا دی. اور ابن سینا پہ کیا الزام ڈال دیا کہ ابن سینا نے جو ہے آگ لگا دی. ابن سینا وہاں سے بھاگے، لیکن ابن سینا کو پکڑ لیا گیا. ابن سینا کو جو ہے قید میں ڈالا گیا اندھیرے کنویں میں، اور وہیں پہ انہوں نے کیا ہے کتابیں لکھی. اس طرح کا بھی ان کا مطلب ملتا ہے تاریخ میں. تو آپ لوگ ابن سینا کو جب پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں اس میں ملیں گی. اور اسی کے دور سے سمجھ لیجیے ماڈرن پرشین لٹریچر کیا ہے، اس کا ایک طرح سے ریوائول ہوا اور دوبارہ یہ کیا ہے وجود میں آئی. ورنہ پرشین جو ہے وہ بہت زیادہ عربی کے سامنے دب گئی تھی. لوگ عربی سیکھتے تھے، عربی کو پریفر کرتے تھے، پرشین کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. لیکن سامانیت کے دور سے پرشین کا دوبارہ ریوائول ہوا. اور اسی دور کا کون ہے؟ فردوسی. فردوسی جس کا ٹائم پیریڈ 934 سے 1020 تک ہے، بہت لمبی زندگی اس کی رہی. اور اس نے کیا ہے اپنی پہلی پوئٹری وغیرہ جو ہے اسی دربار میں لکھی. اسی طرح ایک وزیر تھا بلعمی، اس میں بارامی لکھ گیا ہے، بلعمی ہے نا، یہ منصور فصل کا وزیر تھا. تو اس نے کیا ہے تبری کی جو تاریخ ہے، تاریخ تبری، اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا. تاریخ تبری کا ٹرانسلیشن کیا تھا پرشین میں، یا کہہ لیں کہ اس تاریخ تبری کا ایک طرح سے خلاصہ لکھا تھا یا بریفنگ کی تھی پرشین لینگویج میں.
کس نے؟ بلعمی نے. اور اس کے علاوہ جو سامعی ڈائنیسٹی تھی اس کا جو زوال تھا وہ شروع ہوا، اور 994 میں 994 میں غزنوی ڈائنیسٹی کا آغاز شروع ہوا، اور اس نے کیا ہے جو آکشس ریور ہے سینٹرل ایشیا میں، اس وہاں کے علاقے کو کیا ہے قبضہ کر لیا. ٹھیک. آکشس ریور میرے خیال سے یہ آکشس ریور ہے میرے جو سمرقند کے نیچے ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. ٹھیک. تو یہاں پاس کا علاقہ کیا ہے غزنویوں نے 994 میں قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد وہاں پر یعنی سینٹرل ایشیا میں ترکستان میں منگولوں کا بھی ایک طرح سے آغاز ہوا، منگولوں کے شروعات ہوئی. اور الغ خان جو ان کا بادشاہ تھا ترکستان کا منگولوں کا، اس نے کیا ہے کچھ علاقے سیز کر لیے، محاصرہ کر لیا. اور بخارا 992 میں کیا ہے الغ خان نے قبضہ کر لیا، اور بعد میں چل کے آگے کے کچھ علاقے کیا ہے وہ بھی قبضہ کر لیے. تو شروعات سے ہی کیا ایک طرح سے وہ لوگ آگے بڑھتے گئے، اور پیچھے سے کچھ علاقے کیا ہے دوسرے حکومت کے لوگ قبضہ کرنا شروع کر دیے. اور اس طریقے سے یہ ڈائنیسٹی جو ہے 999 میں کیا ہے ختم ہو گئی. اور ختم ہونے کا سبب یہی خاص طور سے دو لوگ بنے، ایک تو غزنوی اور دوسرے یہ جو منگول تھے یا الغ خان کی جو فوج تھی. الغ خان جو تھے انہوں نے کیا ہے کچھ علاقے الغ خان نے جو ہے قبضہ کر لیے، اور بعض پر کیا ہے غزنوی نے کیا ہے قبضہ کر لیا. تو اس طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا.